الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی اور تمہاری یاد کیوں کر نہ زندگی سمجھی آقا. تمہاری یاد کو کیوں کر نہ زندگی سمجھو. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کی. اور کہا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا آپ نے خرید کر ہمیں مول کر دیا. آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تمام احباب ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. آپ تمام احباب کا، بانیان محفل کا، اور جنہوں نے بھی جس انداز سے بھی اس محفل کے اندر شرکت کر کے، اہتمام کر کے، حاضری پیش کر کے اپنا حصہ ملایا اور آپ سننے کے لیے تشریف لائے، مجھے حاضری کی سعادت دی. میں آپ تمام احباب کا بھی مشکور ہوں، اور خصوصاً بانیان محفل کے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی لب کشائی، حضور کی صفات کو بیان کرنے، حضور کا ذکر کرنے کی مجھے سعادت دی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا، حضور کی مدحت بیان کرنا رب کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقہ سے ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے. احباب ذی وقار، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے. نبی کریم علیہ السلام کی آمد، حضور کی ولادت، یہ کائنات کا ایک بہت عظیم واقعہ ہے، ایک بہت بڑا، ایک بہت نمایاں واقعہ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام جس طرح خود بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح حضور کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال ہے. حضور کا ذکر وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی جلوہ گری اس دنیا پر ہوئی، انبیاء کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ جو احباب پیچھے بیٹھے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں.
تو ایک محفل کا ماحول بن جاتا ہے، بات سننے سنانے میں، سمجھنے سمجھانے میں ذرا مزہ آتا ہے۔ آگے آ جائے تھوڑا تھوڑا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس آفتاب عالم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی جلوہ گری بھی ہوئی۔ اس آسمان و زمین کی رونق نے حضرت اسماعیل کا زمانہ بھی دیکھا۔ حضرت اسماعیل سے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی آیا۔ لیکن خدا کی قسم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آتے رہے، تمام کا ذکر بھی ہوتا رہا، تمام کی امتیں بھی تھیں، لیکن جتنا تذکرہ میرے مصطفیٰ کا رب نے کیا ہے، جتنا تذکرہ میرے مصطفیٰ کا رب نے کروایا ہے، آج تک نہ کسی کا ہوا ہے نہ ہوتے دیکھا ہے۔ آج تک نہ کسی کا ہوا ہے نہ ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو بتائیے جس کا ذکر خدا بلند کرے، کیا اس کا ذکر کوئی برداشت کٹا سکتا ہے؟ بہت سی لوگوں نے کوششیں کی کہ کبھی میلاد پر اعتراض کیا جائے، کبھی میلاد کرنے والوں پہ تذکرہ کیا جائے، لیکن جو اعتراض بڑھتے ہیں محبوب کا ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے، محبوب کا ذکر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو آیت قرآنی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر کہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضور کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ آج اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک حضور کا ذکر حضور کے خدا کے ساتھ نہیں کر لے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر خدا کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے تو بندہ ایمان والا بنتا ہے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر یہ ایمان کی جان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ جہاں جس محفل میں خدا کا ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، وہ مومنین کی محفل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ مومنین کی تو یہ صفات ہے، جب حضور کا ذکر ہوتا ہے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کے چہروں پر بشاشت آ جاتی ہے، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، گویا کہ حضور کا ذکر یہ دلوں کو، یہ ایمان کو فرحت بخشتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی توصیف و ثنا ہم کیا بیان کریں کہ ہر قرآن کی آیت اگر ہم پڑھتے ہیں، ہر قرآن کا لفظ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ثنا سرکار کی نظر آتی ہے۔ ہر آیت، ہر لفظ، ہر زبر، ہر زیر، ہر پیش حضور کی صفت بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ رکھ کر پڑھا جائے، دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو، دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو تو ہر بات حضور کی تعریف نظر آتی ہے۔ لیکن اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تو پھر وہ کسی نے ایک شعر کو بدل کر پڑھا ہے، شعر ہے نا بزرگوں کا کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ تو کسی عاشق نے، کسی ادب والے نے اس کو تھوڑا تبدیل کر کے یوں بھی کہا کہ علم پڑھیا پر میلاد نہ لبیا، کی لینا اس علم نو پڑھ کے ہو، کہ جس حضور کو رب نے اتنی شان عظمتیں بیان کی ہے، آج ہم ان کا ذکر نہ کریں تو کس کا ذکر کریں؟ آج ہم، کیونکہ ہم جس چیز کا بھی تذکرہ کر لیں، آسمان و زمین کی پیدائش کی بات کریں یا دنیاوی نعمتوں کی بات کریں، جنت کی بات کریں، جنت کی نعمتوں کی بات کریں، جنت کے حسن کی بات کریں، جس چیز کو بھی بیان کریں، صدقہ حضور کا نظر آتا ہے، وسیلہ حضور کا نظر آتا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند ستارے، یہ اللہ رب العالمین نے بنائے کس کے لیے؟ فرمایا حضور کے لیے۔
अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ महबूब अगर मैंने आपको पैदा न करना होता मैं ये आसमान न बनाता, मैं ये जमीन न बनाता, मैं ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे न बनाता, बल्कि रब्बे कायनात ने तो यहाँ तक बयान फरमा दिया, ऐ महबूब अगर आपको पैदा न करना होता मैं अपना रब होना भी जाहिर कर देता। फरमाया मैंने अपने रब होने को जाहिर इसलिए किया कि मैंने हुजूर को पैदा करना है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, फरमाया ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। फरमाया ये सब चीजें हुजूर आपके लिए है और हुजूर का सदका हम सब खाते भी हैं, हुजूर तकसीम करने वाले हैं, हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को कैसी शानें, कैसी अज़मतें अता फरमाई हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, खुतबे के अंदर मैंने जो आयत मुबारका तिलावत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर हो। वलल आखिरतु हर आने वाली घड़ी, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपके लिए हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर हो। एक आयत है, उसी को समझना मकसूद है, बात दिल में उतर गई, हुजूर की शान बयान करना मकसूद है। अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल करे। तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी हर पिछली घड़ी से बेहतर है। अब हमने देखना यह है कि हुजूर की पिछली घड़ियां कैसी हैं, हुजूर की पिछली घड़ियां कैसी हैं। हम सीरत की किताबें पढ़ते हैं, पिछली घड़ियों पर नजर पड़ती है, देखते हैं हुजूर पंखुड़ी के अंदर हैं, उंगली से इशारा होता है, जिस तरफ हुजूर की उंगली जाती है चांद उसी तरफ इशारे से चलने लगता है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चचा हुजूर की खिदमत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आप पर ईमान लाया, ईमान लाने की और भी वजूहात थी, लेकिन एक वजह जो मेरे बड़े दिल को लगी, जो मैं ईमान लाने को जिसने बड़ा साथ दिया, माया मैं वो वजह ये है, मैं आप जब पंघोड़े के अंदर थे, आप पालने के अंदर होते थे, आप बचपन में थे, आपकी उंगली जिस तरफ जाया करती थी आसमान का चांद उसी तरफ जाया करता था। आप दाईं तरफ उंगली उठाते चांद दाईं तरफ हो जाता था, आप बाईं तरफ उंगली उठाते चांद बाईं तरफ हो जाता था। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे चचा मैं आसमान की चांद से खेला करता था, वो मुझे खिलाया करता था। फरमाया कि वो मुझसे बातें किया करता था, मैं उसकी बातें सुना करता था। किसी शायर ने पंजाबी ने क्या खूब कहा है ना कि उंगली नू हिलाउंदे ने पे चन नू नचाउंदे ने, उंगली नू हिलाउंदे ने पे चन नू नचाउंदे ने, सो रब दी चन फलकी आका दा खिडौना है। हुजूर की वापस आए अपनी जगह पर, हुजूर की पिछली घड़ियां कैसी हैं। रब तआला फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। हुजूर उंगली का इशारा करते हैं, अभी बचपन है, सलाम उंगली जिस तरफ फेरते हैं चांद उसी तरफ हरकत करता। आइए हजरत हुजूर सलाम की बारगाह में अबू जहल आया, आकर कहने लगा कि मैं आप पर ईमान ले आऊंगा अगर आप उंगली का इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दें। हुजूर ने उंगली उठाई, चांद के दो टुकड़े कर दिए, चांद के दो टुकड़े कर दिए। ये हुजूर की गुजरी हुई घड़ियां, तवज्जो रखो, हुजूर की गुजरी हुई घड़ियां हैं। कहीं चांद बचपन में इशारों पर चलता है, कहीं चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं, हुजूर की गुजरी हुई घड़ियां हैं। और सुनिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज कदा हो गई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। तवज्जो नहीं है आप लोग, तवज्जो करें। हुजूर का जिक्र हो रहा हो तो सिर्फ हुजूर की बात होती है। सहाबा इकराम अलैहिम, हदीस मुबारक सुनिए, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जब हुजूर की बारगाह में बैठे होते, हुजूर की बातें सुन रहे होते, तो आपका अंदाज ये होता था कि जैसे आपके सरों पर चिड़ियां बैठी हैं और उड़ जाए। और ये महबूब की बारगाह का अदब है जो सहाबा ने हमें करके दिखाया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पिछली घड़ियां कैसी हैं।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، یہ محبوب کی گزری ہوئی گھڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، اگر آپ حکم دیں اور وہ جو سامنے درخت ہے وہ چل کر آپ کے پاس آئے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں، چل کر آپ کے پاس آئے، آپ اس کو حکم دیجئے میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ میں کہوں یا تم اسے جا کر کہہ، بلکہ یوں نہیں، یوں سمجھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا نہیں، حضور کا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، حضور تو صرف چاہیں، کیونکہ کہنے اور چاہنے میں فرق ہوتا ہے، کہنا پڑتا ہے، چاہت ابھی دل میں ہوتی ہے، حضور تو چاہیں رب قبلہ بدل دیتا ہے، حضور چاہیں تو رب قبلہ بدل دیتا ہے، وہ بھی عین نماز کے اندر۔ جب بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا تو جو یہود و نصارہ تھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے کہ نیا نبی ہے، نئی شریعت ہے، نیا دین ہے، قبلہ تو ہمارے والا استعمال کرتے ہیں، یہ تو نیا نہیں ہے۔ اور یہ باتیں حضور کے دل پر بڑی گراں گزرتی تھی، حضور کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ یہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو جائے، خانہ کعبہ ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی خواہش میں عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک روایت میں ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں خواہش ہے کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو، تو ہمیں جو یہ یہود و نصارہ باتیں کرتے ہیں وہ باتیں تو نہ سننی پڑیں گی۔ ابھی دل میں خیال ہی آیا ہے، اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیج دیا اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اے فرمایا ہم قبلہ وہی کر دیں گے محبوب جو تمہاری رضا ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی یہاں پر، فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم قبلہ وہ بنائیں گے جو تمہاری رضا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہماری مرضی ہے یہ قبلہ بنا لو، ہم کہتے ہیں یہ کام کر لو، نہیں، فرمایا اے محبوب جو تمہاری رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ دیکھیں نا آج ہم یہاں محفل میں بیٹھے ہیں، ہم کس لیے آئے؟ اللہ رسول کا ذکر کریں گے رب راضی ہو جائے، اللہ رسول کا ذکر کریں گے رب راضی ہو جائے گا۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے محبوب کی کیا شان ہے؟ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے اور محبوب بھی کیا چاہتے ہیں؟ جب یہ آیت ہوئی نا کہ اے محبوب ہم آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق عطا کریں گے، آپ جس طرف آپ کی رضا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ان قریب راضی ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ حضور اتنے مہربان، اتنے شفیق۔ اچھا یہ بات چل رہی تھی، واپس آئیے اپنی جگہ پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا اور ہے، حضور تو چاہیں رب قبلہ بدل، رب قبلہ بدل دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ میں کہوں یا تم اس کو جا کر کہو تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو اور بھی بڑی بات ہے۔ کہا جاؤ اس درخت کو جا کر کہو تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ حضور نے اپنے لیے استعمال کیا، ہم ادب سے استعمال کرتے ہیں، حضور اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اس درخت کی قسمت پہ بھی قربان جائیے جس کو مدینے والے آقا کا بلاوا مل گیا ہے۔ شاہ جی دیکھیے نا، یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ اچانک آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے شاہ جی آپ کو حضور بلا رہے ہیں، آپ کو مدینے والے آقا بلا رہے ہیں، قسمت پہ قربان جائیے اس
اس درخت کے کہ جس کو حضور نے بلایا ہے اور وہ کیسا جم رہا ہے، کیسا وجد میں آ گیا ہے، وہ کبھی دائیں کبھی بائیں ہلتا ہے، کبھی آگے کو ہوتا ہے، کبھی پیچھے کو ہوتا ہے، اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑ کر زمین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک عادت ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے کہ جب بھی درخت زمین سے اس کی جڑیں نکل آتی ہیں تو درخت گر جاتا ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے، کبھی کسی نے ایسا درخت دیکھا ہو جڑیں بھی باہر ہو، زمین پر کھڑا ہو؟ لیکن نہیں، آج عادتیں بھی بدل گئی، آج فطرتیں بھی بدل گئی، آج انداز بھی بدل گئے۔ وجہ کیا ہے؟ آج آقا کا پیغام آیا، آج حکم سرکار کا ملا ہے، اس لیے ہر چیز فطرت سے ہٹ گئی۔ وہ درخت اللہ رب العالمین نے اس کی جڑوں کو گویا کہ پاؤں بنا دیا، وہ چلتا ہوا حضور کی قدموں میں آیا، حضور کے بارگاہ میں حاضری دی، حضور پر کلمہ پڑھا اور واپس حضور کا حکم پا کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی گزری ہوئی گھڑیاں ہیں۔ رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اور حضور کی پچھلی گھڑیاں کیسی ہیں کہ حضور علیہ السلام، حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی نہیں ہے، جانوروں کو پلانا تو کجا، یہاں اپنے پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا قافلے کے اندر جتنا پانی ہے جمع کیا جائے، جمع کیا گیا، ایک برتن کے اندر جمع کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا پیارا پیارا سونا سونا ہاتھ اس پیالے کے اندر رکھا۔ رب کے محبوب کا ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اور کہا کہ پتھروں سے تو نکلتا رہا ہے پانی مگر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سنا ہے نا؟ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم نے جی پانی لینا ہے، آپ نے پتھر پر عصا مارا، اللہ کے حکم سے پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اور یہ معجزہ تو ہے کہ عام بندے کی بس کی بات نہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے، لیکن زمین سے تو اکثر پانی نکلا کرتا ہے، پتھروں سے تو اکثر پانی نکلتا ہے۔ کہا زمین سے تو نکلتا رہا ہے پانی مگر یہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں، یہ حضور کو رب نے شان عطا کی ہے، یہ حضور کو مقام عطا کیا ہے کہ حضور انگلیوں سے بھی پانی بہانا جانتے ہیں۔ یہ حضور کی پچھلی گھڑی ہے، حضور کی گزری ہوئی گھڑی ہے۔ آگے بڑھیے، رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آیت نہیں بھولنی، آیت ذہن میں رکھنی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ آپ کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو دل میں یہ خواہش کہ کوئی آئے اور مجھے میری بھوک پیاس مٹا دے اور مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ کسی سے سوال نہ کرے، تنگ دستی بھی آ جائے لیکن زبان سے کسی سے سوال نہ کرے، اس کو جنت کی ضمانت ہے۔ تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے۔ حضور کا امتی ہوں، کسی سے ہاتھ بھی نہیں مانگ پھیلانا اور میری خواہش بھی پوری ہو جائے، اسی جستجو میں آپ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ کہا کہ کوئی گزرے گا میری حالت کو دیکھے گا، پوچھے گا، کوئی مدد کرے گا، مجھے کچھ کھانے پینے کو دے دے گا، اور فاقہ کشی کا عالم ہے۔ حضرت اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کر سلام کیا، پوچھا ابو ہریرہ کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ سلام کلام ہوا، کلام کے بعد حضرت ابو ہریرہ چل دیے، حضرت ابو ہریرہ چل دیے، حضرت ابوبکر صدیق چل دیے۔ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں وہی بات کہ یار سلام لیا ہے، میری حالت کا نہیں پوچھا کہ میں کیسے حالت
حضرت عمر آئے، سلام لیا، تھوڑی سی بات کی، مسجد میں چل رہی ہے، کسی نے نہیں پوچھا، اسی کشمکش میں بیٹھے ہیں کہ کوئی تو پوچھے، اتنے میں لجپال آقا تشریف لے آئے، مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے آئے، اور جب تشریف لائے نا تو حضور علیہ السلام نے آ کر پوچھا، آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا ابو ہریرہ پریشان لگ رہے ہیں۔ جب حضور کی یہ باتیں سنی، حضور کا یہ پریشانی کا پوچھنا، حضرت ابو ہریرہ نے، حضور سمجھ تو گئے تھے کیونکہ حضور تو وہ ہیں کہ جو سب جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، حضور ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہے، ہر چیز کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا، ما کان وما یکون، ہر چیز کا علم۔ اور جب حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھا نا تو حضرت ابو ہریرہ مسکرا دیے، گویا کہ کیا کہہ رہے ہیں، حضور جانتے تو ہیں، پھر کس لیے یہ پوچھ رہے ہیں؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا، سونے بھوک لگی ہے، کہا جاؤ گھر جاؤ، جا کر دیکھو گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر جاتے ہیں، جا کر جو ہے وہ معلومات لیتے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو گھر والوں نے بتایا ایک دودھ کا پیالہ ہے، یہ لے جائیے حضور کی خدمت میں حاضر کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دودھ کا پیالہ لیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب وہاں پر اصحاب صفہ بھی موجود ہوتے تھے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے نہیں نا بھیجتے، مدارس کے اندر ہم کتراتے ہیں تھوڑا کہ اسکول کا پڑھا لیجیے۔ دیکھیں صحابہ کے دور میں جو سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا نا وہ اصحاب صفہ کا، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین حاصل کرنے، دین پڑھنے پڑھانے، حضور کی حدیث سننے سنانے کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ان کی کفالت حضور فرماتے تھے۔ جب حضور نے وہ پیالہ دیکھا نا تو کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بھی بلا لو۔ اصحاب صفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پیالے کی طرف دیکھا، کہا ایک پیالہ ہے، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ جو بلا رہے ہیں پورا بھی وہی کریں گے۔ دل میں خیال آیا، لیکن یہ ذہن بھی ہے کہ جو بلا رہے ہیں پورا بھی وہی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر حضرت ابو ہریرہ نے جا کر تمام لوگوں کو بلایا جو اہل صفہ تھے، وہ آئے، آ کر حضور علیہ السلام نے کہا کہ سب کو پلانا شروع کریں، سب کو۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ لائن سے شروع ہو گئے، تمام صحابہ کو پلانا شروع کر دیا۔ 72 کے قریب صحابہ ہیں، وہ ایک پیالہ ہے، حضور علیہ السلام کے حکم سے پلانا شروع کیا، تمام صحابہ نے پیا، سیر ہو کر پیا۔ کہا حضرت ابو ہریرہ کو اب آپ پیئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے منہ کو پیالہ لگایا، پی لیا، اتارا، کہا اور پیو، اور پیا، تیسری مرتبہ کہا اور پیو، کہا حضور تیسری مرتبہ پینے کے بعد کہا حضور اب میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ حضور نے وہ پیالہ پکڑا، نوش فرمایا۔ یہ حضور کی گزری ہوئی گھڑیاں ہیں کہ ایک پیالہ ہوتا ہے، 70 سے زیادہ صحابہ اس کو پیتے ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا۔ یہ حضور کی پچھلی گھڑیاں ہیں، گزری ہوئی گھڑیاں ہیں۔ رب نے کیا فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور یہ حضور کی پچھلی گھڑی ہے، یہ حضور کی پچھلی گھڑیاں ہیں۔ اور سنیے حضور علیہ السلام کہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانا کھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ کھانا کھانے کے بعد بکری پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بکری کان چھاڑتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کی پچھلی گھڑیاں ہیں۔ حضرت جابر کے بچوں کا پتہ چلا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کاٹ لیا، ایک گر کر شہید ہو گیا۔ آپ نے دعا کی، حضور کی دعا سے رب نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ حضور کی پچھلی گھڑیاں ہیں، یہ حضور کی پچھلی گھڑیاں ہیں۔ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ پچھلی گھڑیاں کیسی ہیں، کہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، کہیں چاند اشاروں پہ چلتا ہے، کہیں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، کہیں بچوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کہیں بکری کا بچہ کان چاڑتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں دودھ 70 سے زیادہ صحابہ کو پورا آتا ہے۔ یقین کیجئے اگر یہ پچھلی گھڑیاں ہیں تو حضور کی آنے والی گھڑیاں کیسی ہیں۔ حضور کا ذکر تو ہر آن بلند ہو رہا ہے، حضور کا ذکر تو ہر لمحہ بلند ہوتا ہے، کیونکہ حضور کا ذکر ہے ہی ایسا کہ حضور کا ذکر کرنے سے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے،
سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ لیکن آخری چند باتیں میں اس کر کے اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ ایک نصیحت سمجھ لیں، آج کا ہمارا اس محفل میں آنے کا مقصد سمجھ لیں۔ ہم حضور کا ذکر سنتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، قیامت تک کرتے چلے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے گئے، اور ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، ہم اپنے سینوں کو اس سے معمور کرتے رہیں گے۔ لیکن حضور کا ذکر جہاں کرنے میں لطف آتا ہے، وہاں حضور کا رنگ اپنے اوپر اپنانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم حضور سے محبت ہے تو یہاں بیٹھے ہیں نا، رات کے 10 بج گئے 11 بج گئے، ہمیں کس نے بٹھایا ہے؟ حضور کی محبت۔ حضور علیہ السلام سے محبت ہے، ہم اپنے گھر کو بستر کو چھوڑ کر، ہلکی پھلکی ٹھنڈ بھی ہے، چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں۔ محبت ہے نا، لیکن محبت کے کچھ اور تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ محبت کے تقاضے یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم نماز مکمل پڑھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ دیکھیں نا، آخری بات چند ایک باتیں ہیں۔ میں ہر دفعہ ربیع الاول پہ حضور کی بارگاہ میں ہم نے ایک تحفہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم میلاد کا موسم ہے، میلاد ہے تو میلاد عربی کا لفظ ہے، اس کو انگلش میں کہیں تو برتھ ڈے ہو جاتا ہے۔ گویا کہ حضور کی برتھ ڈے کا مہینہ ہے، حضور کی برتھ ڈے ہے، اور جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی تحفہ تو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح یار، سبھی دیتے ہیں۔ میں نہیں کہنے لگا تو کہ نہ دیا کرو کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ بچہ ہو تو اس کی پسند کا ہوتا ہے کھلونا، بڑا ہو تو اس کی پسند کا ہوتا ہے۔ حضور کی پسند کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز کے اندر ہے، اور امتی ہے محبت کرتا ہے، حضور آپ سے بڑی محبت ہے، حضور آپ کے نام پر جان قربان ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس وقت محبت کرنے والا تھوڑا بستر کے اندر ہے، نہیں ابھی نہیں، محبت ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بتائیے یہ کیسے محبت ہے؟ بتائیے ہم کہیں کہ ہمیں کاشف صاحب سے بڑی محبت ہے، کاشف صاحب سے بڑی محبت ہے، لیکن بات مانی ہے یہ انکاری صاحب کی۔ آپ مجھے کہیں گے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے، ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہو، محبت ان سے ہے، بات ان کی ماننی ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت جس سے ہوتی ہے بات بھی اسی کی مانی جاتی ہے۔ اگر حضور سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضور کی سیرت پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب نماز کا وقت ہو تو سب سے پہلے اپنے اندر حضور کا امتی ہونا چاہیے۔ کیونکہ حضور سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے۔ صحابہ کو حضور سے محبت تھی نا، تو حضرت ابو ہریرہ کو کہا حضور نے کہ تم ہمیشہ میری بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہو، کبھی وقفہ بھی کر لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور جیسا آپ کا حکم، اٹھ کر چل پڑے، حضور بھی چل پڑے۔ رستے میں ایک درخت آیا، چھوٹا سا کٹا ہوا درخت ہے، ابو ہریرہ ادھر سے گزرے ہیں، حضور ادھر سے گزرے ہیں، اتنا وقفہ ہوا کہ بھاگ کر حضور کے قدموں میں آ گئے، کہا عرض کیا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ تو اتنا وقفہ بھی منظور نہیں کہ یہ درخت بیچ میں آئے، آپ ایک دن کے وقفے کی بات کر رہے ہیں۔ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ جو صحابہ نے کر کے دکھائی تھی۔ دیکھیں حضور کا آخری چند لفظ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، حضور کو ہم نے دینا ہے ان کی برتھ ڈے کا گفٹ۔ ہم کیا دیں گے؟ ہم آج سے انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھا کریں گے، نیت بنتی ہے تو آج پڑھا کریں 5 نمازیں، یا کوشش انسان کے ذمہ ہوتی ہے یا رسول اللہ آپ کی ولادت پر آپ کی بارگاہ میں یہ آپ کا امتی، وہ امتی کہ جس کے لیے آپ روتے رہے، ربی حولی امتی کی ثنائیں لگاتے رہے، یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی یہ تحفہ پیش کرتا ہے کہ آج کے بعد میں ساری نمازیں پڑھا کروں گا، آج کے بعد میں سنتوں پر عمل بھی کروں گا، آج کے بعد میں آپ کی باتیں بھی مانا کروں گا۔ تو پھر دیکھیے محبت کو کیسے رنگ لگتے ہیں، پھر اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انسان کے بارے میں آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔